الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم كتاب البيوع وقول الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا وقوله جل وعلا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم. محترم حاضرین، شاید اعلانات کے ذریعے آپ کے علم میں یہ بات لائی جا چکی ہوگی کہ عصر کے بعد ماہ رمضان میں اس کا پہلا دن ہم سے گزر رہا ہے الحمدللہ. 27 دنوں تک انشاءاللہ صحیح بخاری سے کتاب البیوع کا درس چلے گا، اور اگر اس بات سے فارغ ہو گئے تو مشورے سے دوسرا کوئی باب زکوٰۃ کا ہو یا صوم کا ہو یا اعتکاف کا ہو وہ پڑھا جائے گا. صحیح بخاری جیسا کہ آپ جانتے ہیں کتب حدیث کے اندر سب سے اعلیٰ درجے کی کتاب ہے. کتاب اللہ کے بعد صحیح ترین کتاب ہے. اور بڑی جامع کتاب ہے. الجامع الصحیح للامام البخاری جامع ہے، تمام تر موضوعات پر مشتمل ہے اور تمام تر روایتیں اس کی صحیح ہے. اسی کتاب عظیم سے ایک چیپٹر یہاں کی کمیٹی نے منتخب کیا ہے، وہ ہے کتاب البیوع، بک آف ٹرانزیکشن، لین دین خرید و فروخت کا چیپٹر. یہ کتاب کا 34واں چیپٹر ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عادت یہ ہوتی ہے کہ حدیث ذکر کرنے سے پہلے اس چیپٹر میں اگر کوئی قرآن کی آیت ہے اس سے متعلق تو اس کو کوٹ کرتے ہیں. چنانچہ انہوں نے یہاں پر 2 آیت کوٹ کی ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 275 کا ایک ٹکڑا، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے بیع کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے. اور دوسری آیت سورہ بقرہ آیت نمبر 282 ہے، إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تَدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ، یعنی آگے کی آیت ہے کہ اے لوگوں لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ، لیکن إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تَدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ، ایک دوسرے کا مال طریقے سے حرام طریقے سے نہ کھاؤ، الا یہ کہ تجارت ہو جس کو تم اپنے درمیان چلاتے ہو. تو یہ دونوں آیت جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں تجارت اور بیع کی حلیت کو ثابت کرتی ہے کہ بیع حلال اور تجارت کرو. بیع جس کا معنی انگلش میں ٹرانزیکشن کہہ سکتے ہیں آپ، اصل میں ہے کیا کہ ایک شخص اپنی ملکیت کو دوسرے شخص کی ملکیت میں دیتا ہے قیمت کے عوض. ایک آدمی کے پاس شے ہے، کوئی چیز ہے، اس کی ملکیت کو وہ دوسرے کی طرف منتقل کرتا ہے قیمت کے عوض. مثلا یہ میری کتاب ہے، ہم نے آپ نے ایک رقم طے کر لی، بھاؤ بٹا ہو گیا کہ 50 روپے میں یہ کتاب بکنی ہے. میں نے کہا 50 روپے میں میں نے بیچی، آپ نے کہا میں نے خریدی. 50 روپے آپ دیجئے نقد یا ادھار، اور یہ کتاب میں آپ کو دے دوں. اس کتاب کی ملکیت کو اپنی ملکیت سے نکال کر کے آپ کی ملکیت میں تحویل کروں، اور آپ کا جو روپیہ 50 ہے اس کے اوپر میری ملکیت ثابت ہو جائے. نقل الملک الی الغیر، ملکیت غیر کی طرف منتقل کرنا
باہمی رضامندی سے بالثمن، قیمت کے عوض، پرائس کے عوض، یہ کہلاتا ہے بیع۔ ایک شے کی ملکیت دوسرے شخص کی طرف منتقل کرنا قیمت کے عوض باہمی رضامندی سے۔ اور شاید جب سے دنیا چلی آ رہی ہے تب سے یہ طریقہ چلا آ رہا ہے، جائز ناجائز طریقہ رہا، کل بھی تھا آج بھی ہے۔ اسلام نے اس کو منضبط کیا، صحیح طریقے کو جائز کیا ہے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، اللہ نے بیع کو حلال کیا ہے۔ کہ یہ مطلب نہیں کہ دنیا میں جتنی شکلیں بیع کی رائج ہے وہ سب حلال ہیں، یہ معنی ہرگز نہیں ہے۔ جو بیع شریعت کے مطابق ہے، شریعت کے ضابطے کے مطابق ہے، وہی حلال ہے۔ ورنہ بہت سی ممنوع بیع بھی ہے جس سے حدیث میں منع ہے اور جو سماج میں بازار میں رائج ہے۔ تو البیع سے مراد تمام بیع کی جملہ شکلیں، رائج شکلیں نہیں، بلکہ وہی شکلیں جو قرآن و سنت کے مطابق ہے، اللہ نے اس کو حلال کیا۔ اور یہ اس لیے بھی ہونا ضروری تھا کہ ہر آدمی اپنی ضرورت، تمام ضرورتوں کو اکیلے پوری نہیں کر سکتا۔ آپ بھی کپڑا بنائیں، آپ بھی غلے اپجائیں، اسی طریقے سے آپ بھی گاڑی بنائیں، آپ بھی کچھ اور کریں، سارا کام آپ اکیلے کر لیں یا ہر کوئی کر لے، یہ امپاسبل ہے۔ اور ہر کوئی آپ کی ضرورت کی چیز آپ کو ہدیتاً و تحفتاً دے دے، یہ بھی امپاسبل ہے۔ تو ایک طریقہ ہونا چاہیے ٹرانزیکشن کا کہ جس سے ہم ایک دوسرے سے مال کے عوض، قیمت کے عوض سامان یا اپنی ضروریاتی زندگی مہیا کریں، بغیر کسی منت کے، بغیر کسی احسان کے۔ تو یہ انسانی بنیادی ضرورت ہے۔ جہاں قرآن حدیث کی دلیلیں موجود ہیں وہاں پر عقل اور فطرت کا بھی یہی تقاضا ہے کہ ٹرانزیکشن ہونا چاہیے، ورنہ زندگی کی گاڑی ٹھپ ہو جائے گی، ہمارا کاروبار کیسے چلے گا؟ تو اسلام دین فطرت ہے، اس لیے بیع حلال ہے شرعی طور پر بھی، عقل بھی اسی بات کا تقاضا کرتی ہے کہ بیع کو حلال ہونا چاہیے، تجارت ہونی چاہیے تاکہ آدمی اپنی اپنی ضرورتوں تک پہنچ جائے، اپنی ضرورتیں بآسانی حاصل کر سکے پیسہ دے کر کے۔ ہمارے پاس غلہ ہے، آپ کے پاس روپیہ ہے، ہمارے پاس محنت ہے، آپ کے پاس روپیہ ہے، ہمارے پاس پیسے ہیں، آپ کے پاس گاڑی کا کارخانہ ہے، آپ گاڑی بیٹھا کے بیچو، ہم پیسے دیتے ہیں۔ بہرحال تو یہ جو آپ نے دیکھا، یہ دونوں آیتیں یہ بیع کو حلال ثابت کرنے کی دلیل ہے۔ بیع کی حلت، بیع کی مشروعیت کہ بیع اسلام میں حلال ہے، شریعت نے اس کو حلال کیا ہے فی الجملہ، آن دا ہول، اس کے اوپر قرآن کی یہ دو آیت انہوں نے پیش کی۔ اس کے بعد تجارت الحاضرہ مانے نقد تجارت، لیکن شریعت میں ادھار تجارت بھی ہے۔ قرآن نے کہا مگر یہ کہ تجارت حاضرہ ہو، نقد ہو، جس کو تم اپنے درمیان چلاتے ہو، لیکن حدیث میں آیا ہے کہ تجارت ادھار بھی جائز ہے۔ باب جو پہلا باب ہے، باب ما جاء فی قول اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ کا قول ذکر کیا ہے، سورہ جمعہ کی آیت ہے، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ جب نماز پڑھ لی جائے، یعنی جمعہ کی نماز ادا کر دی جائے، تو زمین میں پھیلو اور اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی روزی تلاش کرو۔ اس کو، اس آیت کے حصے کو کتاب البیع سے کیا مناسبت ہوئی؟ اللہ تعالیٰ کی فضل تلاش کرنے کے طریقوں میں سے ایک طریقہ، روزی تلاش کرنے میں سے ایک طریقہ بیع بھی ہے۔ ایک دم ٹینشن رکھیے، جیسے پڑھ رہے ہیں آپ، تقریر نہیں کر رہے، آپ کتاب پڑھ رہے ہیں، اس کلاس کا آپ حصہ ہیں، اس لیے ایکٹیو رہیے۔ سوال کا جواب بھی آپ دے سکتے ہیں، ہم پوچھیں گے بھی آپ سے کہ کیوں امام بخاری نے کتاب البیع کے اندر کہا کہ اللہ نے کہا کہ وابتغوا من فضل اللہ، جمعہ کی نماز پڑھ کے نکلو تو روزی تلاشو۔ روزی تلاشی کرنے کے بہت سارے طریقوں میں سے ایک پاپولر طریقہ جو ہے وہ تجارت کرنا ہے، بیع و شراء کرنا ہے، خرید و فروخت کرنا ہے، یہ بالکل مناسبت ہوگی۔ اس کے بعد فرمایا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، سورۃ النساء کی آیت نمبر 29 ہے یہ۔ اے ایمان والو، تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل حرام طریقے سے مت کھاؤ، چھین جھپٹ کے مت کھاؤ، بے ایمانی شیطانی کر کے نہ کھاؤ۔ اگر کسی چیز کی ضرورت ہے اس کو خریدو،
آپسی رضامندی سے تجارت کے ذریعے خریدو۔ جب یہ قرآن کی رولنگ آپ نے پڑھ لی تجارت کے سلسلے میں کہ باہمی رضامندی ضروری ہے، آپ کسی دکان پر جائیے اور کہیے کہ بھائی یہ کتاب مجھے چاہیے، یہ والوم ہے، نہیں بھائی ایک ہی والوم ہے، نہیں دیتے۔ ارے کیسا نہیں دیتے؟ کوئی زبردستی ہے؟ انتراضی منکم، آپس کی رضامندی سے ہونا معاملے کو۔ اب اس سلسلے میں کچھ حدیثیں دیکھیے کہ صحابہ کرام نے کس طریقے سے تجارت کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی تجارت میں کس طریقے سے برکت عطا فرمائی۔ اب پہلی حدیث جو امام بخاری نے کتاب البیوع کے اندر ذکر کی ہے، حدیث نمبر 2047 2047۔ امام بخاری کہتے ہیں، حدیثیں چونکہ لمبی لمبی ہے اس لیے ہم سند پڑھیں گے اور ایک لفظ حدیث کا پڑھ کے الی آخر الحدیث کہہ دیں گے، اس کا مفہوم آپ کے سامنے لائیں گے اور جو تھیم ہے، جو مراد ہے، جو مقصد ہے، وہ اس کو آپ کو واضح کریں گے۔ قال حدثنا ابو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال اخبرني سعيد بن المسيب وابو سلمة بن عبد الرحمن ان ابا هريرة رضي الله عنه قال انكم تقولون ان ابا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون ما بال المهاجرين والانصار لا يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابي هريرة الى آخر الحديث۔ حدیث کہتی یہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو سن 7 ہجری میں مسلمان ہوئے تھے، نام تھا عبد الرحمن، لیکن بلی کو ہمیشہ بغل گرد کیے رہتے تھے، تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کہا یا ابا الہر، بلی کے باپ، یعنی بلی والے، بلی کا باپ مطلب بلی والے، تو اب یہ لقب ہو گیا ان کا ابو ہریرہ نام سے زیادہ اپنی اس کنیت سے ہی وہ مشہور ہے، اور حافظ حدیث ہیں، سب سے زیادہ حدیث روایت کرنے کا شرف بھی انہی کو حاصل ہے، حالانکہ 7 ہجری میں مسلمان ہوئے ہیں۔ وہ لوگ جو مکے سے مسلمان ہو کر آئے تھے ان کے پاس بھی ان کا 1/4 بھی حدیث نہیں ہے جتنا کہ ابو ہریرہ کے پاس۔ تو لوگ اعتراض کرتے تھے ابو ہریرہ کی کثرت حدیث بیان کرنے پر، کثرت تحدیث پر، حدیث زیادہ بیان کرنے کی صورت میں لوگ کہتے تھے کہ ابو ہریرہ کو کیا ہو گیا، یہ اتنی ساری روایتیں بیان کرتے ہیں، لگتا ہے ساری حدیثیں انہی کو یاد ہے، مہاجرین اور انصار تو اتنی روایتیں بیان نہیں کرتے۔ تو ابو ہریرہ کے اوپر یہ جو ایک طرح سے اعتراض تھا اس کا وہ جواب دے رہے ہیں کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ تم لوگ کہتے رہتے ہو ہمیشہ کہ ابو ہریرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے حدیث بہت بیان کرتے ہیں، تم کہتے ہو کہ مہاجرین انصار کیوں نہیں بیان کرتے ابو ہریرہ کی طرح؟ تو سنو میں بتاتا ہوں وجہ اس میں کیا ہے۔ وجہ بنیادی یہ ہے کہ یہ ہمارے بھائی مہاجرین جو تھے جنہوں نے مکہ یا دوسرے شہر سے گھر بار چھوڑا تھا، گھر بار چھوڑ کر مدینہ آئے تھے، وہ بازار میں عموماً تجارت کرتے تھے۔ کان یشغلہم الصفق بالاسواق، یہی آپ کے بات سے مناسبت کہ ان کو بازار کا لین دین، خرید و فروخت مشغول کیے رہتا تھا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں زیادہ دیر تک بیٹھتے نہیں تھے۔ معلوم ہے کہ مہاجرین بنیادی طور پر مدینے کے بازاروں میں تجارت کیا کرتے تھے۔ اب اس تجارت کو کہتے ہیں یشغلہم، ان کو مشغول رکھتا تھا، الصفق بالاسواق، بازار میں صفق ہوتا یہ تھا جاہلیت کا طریقہ کہ بے ہوئی سامان دیا، پیسہ دیا، ہاتھ ڈن جس کو آج کل کہتے ہیں، یہ ایک طریقہ ہوتا تھا، تو تھپکی بچتی رہتی تھی بازار میں۔ مطلب یہ کہ لین دین، بازاری لین دین نے مہاجرین کو مشغول رکھا کس چیز سے؟ حدیث یاد کرنے سے۔ انہوں حدیث زیادہ یاد نہیں کر سکے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں زیادہ بیٹھنا ان کو نصیب نہیں ہوا۔ اور میرا کیا ہے، میں ہر وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتا تھا، میرا کوئی کاروبار نہیں، میری کوئی کھیتی پتھاری نہیں، میرے کوئی بچے بیوی بچہ نہیں، پیٹ بھر جانے کی حد تک میرا معاملہ رہتا تھا کہ کچھ کما کے پیٹ بھر لے، کسی نے کھلا دیا پیٹ بھر گیا، اب دن بھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ مسجد میں ہے تو مسجد میں جدھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں آپ کے ساتھ میں جا رہا ہوں، جو کچھ آپ سنا رہے ہیں، حدیث بیان کر رہے ہیں، میں اس کو یاد کیے جا رہا ہوں۔ تو آپ بتاؤ، جو جس کا کوئی کام نہ ہو، صرف نبی کے ساتھ رہنا کام ہو اور ہر وقت نبی کی حدیثوں کو سننا اور یاد رہنا کام ہو، وہ نہ حدیث زیادہ یاد رکھے گا تو کیا وہ جو کاروبار میں مصروف رہتے ہیں، جو باغات اور کھیتوں میں مصروف رہتے ہیں؟ کتنی اچھا، کتنے معقول جواب انہوں نے دیا۔ فَأَشْهَدُ إِذَا غَابُوا، میں مجلس رسول میں حاضر ہوتا تھا جب وہ غائب ہوتے تھے، اور میں حدیثیں یاد کرتا تھا جبکہ وہ بھول جاتے تھے کاروبار میں۔ اور ادھر دوسرے جو میرے بھائی انصار لوگ تھے مدینہ والے،
یہ اپنے کھیتوں میں کام کیا کرتے تھے، ان کے باغات تھے کھجور انگور کے، اس میں یہ لگے رہتے تھے، اور میں مسکین آدمی تھا، اصحاب صفہ میں سے تھا۔ مسجد نبوی کے پچھلے حصے میں جو ایک چبوترا بنا تھا، اب بھی وہ موجود ہے، اس چبوترے پر رات گزارتا تھا۔ اصحاب صفہ جن کا کوئی اپنا گھر نہیں ہوتا تھا مدینے کے اندر، غریب الدیار لوگ ہوتے تھے، باہر سے آئے، اسلام قبول کیا، رہ گئے تو ادھر ہی وہ رہتے تھے، وہیں کھاتے تھے پیتے تھے۔ دن میں کچھ کام مل گیا تو کام کر لیا، کسی نے کھلا دیا تو کھا لیا، رات میں تہجد میں مشغول ہو گئے، جہاد میں جانا ہے ادھر نکل گئے۔ تو کہا کہ میں مسکین آدمی تھا، اصحاب صفہ میں سے تھا، میں حدیثوں کو یاد کرتا تھا درحالے کہ وہ بھول جاتے تھے۔ اور ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک تو یہ بات تھی، اور دوسری ایک بات یہ بھی ہوئی کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی اپنا کپڑا پھیلائے اور میں جب گفتگو اپنی ختم کر لوں تو اس کے بعد اس کپڑے کو وہ اپنے جسم سے لگا لے تو اس کے پاس علم ہوگا اور وہ باتیں نہیں بھولے گا کبھی، یادداشت اس کی مضبوط ہو جائے گی۔ میں نے جھٹ سے اپنی چادر جو میرے جسم کے اوپر تھی، دھاڑی دار چادر، اس کو میں نے ڈال دیا نبی صاحب کے سامنے، اور آپ نے جب اپنی گفتگو مکمل کر دی تو میں نے اس پوری چادر کو سمیٹ کر کے اپنے سینے میں اکٹھا کر لیا، سیدھے سے لگا لیا۔ اس کے بعد ابو ہریرہ کہتے ہیں فما نسیت من مقالۃ رسول اللہ تلک من شیء، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کبھی بھی نہیں بھولا۔ تو یہ دو وجہ ہوئی حدیث بیان کرنے کی۔ تو ابو ہریرہ کو حدیثیں کیوں زیادہ یاد ہوئی؟ کم وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کی وجہ سے بھی زیادہ حدیثیں یاد رہیں۔ کسی بھی قدیم الاسلام صحابی سے زیادہ حدیث کیوں یاد ہوئی؟ اس کی وجہ آپ نے سمجھی۔ دوسری وجہ یہ سمجھ میں آئی کہ انصار کا کھیتی اور باغ کا کام تھا، اور مہاجرین جنرلی بازاروں میں کام کیا کرتے تھے، لین دین کیا کرتے تھے، تو بازاروں میں لین دین کرنا، تجارت کرنا درست ہوا کہ نہیں ہوا؟ بات واضح ہو گئی چکر سے۔ آئیے دوسری روایت دیکھیں۔ قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابيه عن جده قال قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لما قدمنا المدينه آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيني وبين سعد بن الربيع الى اخر الحديث۔ یہ حدیث امام بخاری نے اپنی سند سے بیان کی ہے، مشہور صحابی عبد الرحمن بن عوف، اللہ اکبر، ان سے یہ روایت ہے، کہتے ہیں کہ جب ہم مدینہ میں آئے ہجرت کر کے مکے سے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کو اور انصار میں بھائی چارہ قائم کر دیا۔ یہ تمہارا بھائی رہے گا، یہ تمہارا بھائی رہے گا، یہ تمہارے بھائی رہیں گے، ان کو دیکھو، ان کو سیٹل کرو، کہاں رکھتے، ادھر کھلاتے پلاتے۔ تو ایسا کر کے انہوں نے میرا بھائی چارہ قائم کر دیا سعد ابن ربیع انصاری رضی اللہ عنہ سے۔ تو سعد بن ربیع نے کہا کہ بھئی ایسا ہے کہ انصار میں سب سے زیادہ مال والا میں ہوں، اور یہاں مال سے مراد باغات ہیں، کیونکہ یہ لوگ کیش کم رکھتے تھے، کھیت اور باغات زیادہ ان کے پاس تھے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں آدھا مال بانٹ کر کے تم کو دے دوں، اونرشپ تمہاری ہو جائے گی آدھے مال پر، اور میرے پاس 2 بیوی ہے، دونوں کو تمہارے سامنے کرتا ہوں، جو تم کو زیادہ اچھی بھلی لگے اس میں، میری پسند سے نہیں، تمہاری پسند سے، جو تم کو اچھی لگتی ہے اس کو بولو، میں اس سے اتر جاتا ہوں، یعنی میں طلاق دیتا ہوں، اور وہ عدت گزارے گی، پھر تم سے اس کی شادی کرا دیتا ہوں۔ تو ایک بیوی لے لو ہماری اور آدھا مال لے لو۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ اللہ تمہارے اہل میں برکت دے، تمہارے مال میں برکت دے، نہ تمہاری بیوی سے شادی کرنی ہے مجھ کو، تم طلاق مت دو، اور نہ ہی اپنا مال آدھا آدھا مجھ میں بانٹو، مجھے بازار کا راستہ بتا دو، بازار کدھر ہے یہاں مدینے میں تاجر آدمی ہوں، میں کچھ تجارت کروں گا، ہے کوئی یہاں پر تجارت؟ کہاں؟ سوق و قینقاع ہے، یہودیوں کا ایک قبیلہ ہے قینقاع، اس قبیلے کی طرف یہ بازار منسوب ہوتا ہے، وہاں پہ بازار ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کا ٹھیک ہے، بس اتنا کافی ہے۔ وہ صبح گئے، انہوں نے کچھ پنیر خریدی، کچھ مکھن خریدا، گھی خریدی، ثم تابع الغد، پھر کنٹینیوسلی بازار کو جاتے رہے، لیتے رہے، بیچتے رہے، لیتے رہے، بیچتے رہے، یہاں تک کہ چند دنوں کے بعد ہی دیکھا گیا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف
پر زردی کا اثر ہے، خوشبو کا، پیلی زردی کا اثر ہے، زعفران کا اثر ہے، ہو سکتا ہے کہ بیوی کے جسم کی جو زعفرانی خوشبو رہی ہوگی وہ بدن میں ان کے مس ہو گئی ہوگی، یعنی دولہا دولہے کی شکل میں نظر آئے، دیکھنے سے لگتا تھا کہ یہ دولہا ہے۔ ہاں، شادی کر لی انہوں نے، تو رسول اللہ ان سے ملاقات ہوئی تو کہا تزوج تھا، شادی کیا ہے؟ کیا ہوتا ہے کہ اس شادی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے؟ کہا جی شادی کر لیا، دیکھو تجارت کی برکت سے اس لائق ہو گئے کہ اب شادی کر لیں گے، بیوی کا خرچہ دے سکتے۔ قال ومن، کس سے شادی کیا؟ قال امرأۃ من الانصار، انصار کی ایک عورت سے شادی کیا۔ پھر آپ نے پوچھا کم سقطہ، کتنی مہر دی، کتنا سلامی لیا، یہ نہیں پوچھا، سسرے سے کتنا مال ایٹھا یہ نہیں پوچھا، کتنا تم نے مہر دیا، کیونکہ یہی دینا واجب ہے آپ پر، لینا تو آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ کہا کم سقطہ، کتنا مہر دیا؟ تو کہا وہ زینت نواتی من ذہب، ایک گٹھلی برابر سونا، کھجور کی ایک گٹھلی ہوتی ہے نا اس کے برابر سونا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چلو شادی کر لیا، اولی ولو بشاطن، اب جا کر کے ولیمہ کرو، ولو بشاطن، اگرچہ ایک بکری ہی کیوں نہ ہو، لو تقلیل کے لیے ہے، ایک بکری ہی کیوں نہ ہو، بڑا جانور تو بڑا ہوتا ہے اس میں زیادہ پیسے لگتے ہیں، بکرا چھوٹا ہوتا ہے، اس کے لیے بھی ولیمہ میں دتا ہونا بھی شرط بکرا نہیں ہے کہ بڑا پوٹلا ہونا چاہیے، اپنی آمدنی کے حساب سے جاؤ، ایک چھوٹا سا بکری، ایک بکری لے لو، یا جو بھی تم کو اللہ توفیق دے ایک بکری ذبح کرو، لو یہاں پر تقلیل کے لیے، مطلب اگرچہ ایک بکری ہی کیوں نہ ہو، یہ کم سے کم کے لیے، اگر کسی کو وہ بھی توفیق نہیں ہو تو یار بسکٹ چائے پر ہی لوگوں کو مدعو کر لو، 2-4-10 آدمی کو بلا لو، دوستوں کو، کچھ غربا مساکین کو بلا کر کے کچھ مالیدہ، کچھ حلوہ وغیرہ ٹائپ کی کچھ چیزیں دے دو، چائے بسکٹ دے دو، ہو گیا ولیمہ ہو گیا، ضروری نہیں کہ اس میں گوشت ہی ہونا چاہیے۔ لیکن بہرحال اب آپ نے یہ دیکھا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے، جو تاجر آدمی تھے، انہوں نے تجارت کی اور اللہ نے ان کی تجارت میں برکت دی اور الحمدللہ انہوں نے شادی بھی کی ہے، تفصیلات آپ نے سمجھی۔ تیسری حدیث جو آئی ہے یہ بھی عبد الرحمن بن عوف کے ہی معاملے کی ہے، سمجھا کہ نہیں؟ اس لیے میں مضمون چونکہ آپ پڑھ چکے ہیں اس لیے اس کو دوبارہ پلٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ 3 حدیثیں اس باب میں آئی، اور چوتھی حدیث جو لائے ہیں وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے امام بخاری لائے ہیں۔ قال حدثني عبداللہ بن محمد قال حدثنا سفیان عن عمرو عن ابن عباس رضی اللہ عنہما، ابن عباس کا قول ہے، یہ کہتے ہیں کانت اوکاز و مجنت وذو المجاز اسواقا فی الجاہلیہ فلما كان الاسلام كانهم تأثموا فيه فنزلت ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم البقرة فی مواسم الحج قراها ابن عباس۔ کہتے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہ اوکاز، مجنہ، ذو المجاز یہ جاہلیت کے بازاروں کے نام تھے مکے میں۔ یہ جاہلیت کے بازاروں کے نام ہیں، بازاروں کے نام ہوتے ہیں کہ نہیں تھے جی، مختلف طرح آپ منسوخ کرتے ہیں، سمجھا کہ نہیں؟ تو اسی طریقہ سے یہ سب بازاروں کے نام تھے، وقال، مجنہ، ذو المجاز جاہلیت میں بازار تھے۔ جب اسلام آیا تو مسلمانوں نے ان بازاروں میں تجارت کرنے میں حرج محسوس کیا۔ یہاں کفار رہا کرتے ہیں، کہیں پر مورت بھی نصب ہوتی ہے، یہ ہے چوراہے پر دیکھا مورت نصب ہے، مزار بھی ہے، ایک کھڑا بت ہے، ایک پڑا بت ہے، تو ادھر کیسے تجارت کرتے اپن، کفاروں کے درمیان کیسے کرتے؟ حرج محسوس کیا انہوں نے کہ کہیں گناہ نہ ہو۔ اللہ نے کہا کہ نہیں، بازار میں سب طرح کے لوگ ہوتے ہیں، یہودی، عیسائی، کرسچن، مجوسی، کافر، مشرک کے سب ہوتے ہیں، تم مسلمانوں تجارت کر سکتے ہو، کیا بھی گناہ نہیں، بس اسلام کے ضابطے کے مطابق اپنی تجارت، حلال تجارت کرو۔ اور اللہ نے آیت اتار دی، لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے تمہارے اوپر کہ تم اپنے رب کا فضل، اس کی روزی تلاش کرو۔ کب؟ ابن عباس نے کہا فی مواسم الحج، حج کے دنوں میں بھی حج بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ تجارت بھی اگر کر رہے تو کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ حج کے ارکان کی ادائیگی میں خلل نہ پڑے۔ حج کے ارکان کی ادائیگی میں خلل نہ پڑے تو ایک حاجی حج کے درمیان تجارت کی کچھ سامان اپنے تھیلے جھولے میں رکھ کر کے جا سکتا ہے، بوتلیں پانی کی رکھ دی، اپنا عبادت کر رہا ہے، کوئی آدمی آئے بھائی بے کام کتنے 2 ریال بھائی کر سکتا ہے۔ تو الحمدللہ
آپ ان بازاروں کے اندر بھی اپنی دکانیں لگا سکتے ہیں جہاں مشرکین کا غلبہ ہے یا اہل جاہلیت وہاں تجارت کیا کرتے تھے، یہ جائز ہے۔ یہ تمام ابواب آپ کے سامنے پڑھے گئے۔ اب اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ بھائی تجارت کرنا یا کمانے کا کیا حکم ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ وہ مستحب بھی ہے، جائز بھی ہے اور واجب بھی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو خود کفیل بنایا ہے، آپ کے پاس پراپرٹی اتنی ہے، رینٹ اتنے آ رہے ہیں کہ آپ بیٹھ کر کے کما رہے ہیں، یا آپ کا بیٹا کما رہا ہے، آپ کو آرام دیے ہوا ہے، آپ کو کمانے سے اور کھٹانے سے اس نے جھنجھٹ سے آپ کو نجات دے رکھی ہے، الحمدللہ۔ آپ چاہیں تو تجارت کریں، چاہیں تو گھر میں بیٹھیں، مسجد میں بیٹھیں، آپ کی بڑھیں۔ لیکن ایک آدمی ہے کہ اگر نہیں کمائے گا تو لوگوں سے بھیک مانگے گا، اس کے بال بچے بھوکے رہ جائیں گے، بچوں کی صحیح تعلیم تربیت نہیں ہو پائے گی۔ تو اگر ایسا آدمی ہے تو اس کے اوپر کمائی کرنا واجب، روزی روٹی کمانا واجب۔ لیکن اگر نہیں، اللہ نے آپ کو مستغنی کیا ہے، لینڈ لارڈ آدمی ہے، مکانات بہت ہیں، ترکے میں ملے ہوئے ہیں، سب پہ رینٹ آ رہا ہے، لاکھوں روپے کے رینٹ آ رہے ہیں، آپ کی مرضی ہے، آپ چاہیں تو کچھ چھوٹی موٹی دکان لے کے بیٹھ جائیں، چاہے تو چھوڑیں، بھائی کیا ضرورت ہے، زیادہ وقت ہم اپنا عبادت میں لگائیں گے، تو آپ اپنے حساب سے کر سکتے ہیں۔ پیشے میں اختلاف لوگوں نے کیا کہ کون سا پیشہ سب سے اچھا ہے، تو کسی نے کہا کہ تجارت بہت اچھا ہے، کسی نے کہا زراعت بہت اچھی ہے کھیتی باڑی کرنے کی، کسی نے کہا جہاد سب سے افضل ہے، جہاں سے غنیمت کا مال ملتا ہے وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے مشرکین سے، سمجھا کہ نہیں۔ کسی نے کہا ہاتھ کا عمل، جس میں ہاتھ لگتا ہو، حضرت داؤد علیہ السلام ہاتھ کا عمل کرتے تھے، زیرہ بناتے تھے، کوئی درزی کا کام کر رہا ہے، کوئی خیاطی کر رہا ہے، کوئی کتابت کر رہا ہے، کوئی کمپیوٹر پہ ہاتھ چلا رہا ہے، ہاتھ کا کام جس میں ہاتھ لگے۔ اب ہم کو تو کوئی ہنر نہیں آ رہا ہے، ہم تو کمائی کر رہے ہیں زبان کی، ہماری تو زبان چل رہی ہے، یہی ہماری روزی روٹی کا ذریعہ ہے، ہم بچوں کو پڑھا رہے ہیں۔ تو اب افضل المقاصد کون ہے، سب سے اچھی کمائی کا ذریعہ کون ہے، اس میں اہل علم میں خاصا اختلاف ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو جس کام کے لیے آدمی فٹ ہو اور اپنے کام کے ساتھ انصاف کر سکتا ہو، صحیح طریقے سے کام کو پختہ طریقے پر انجام دیتا ہو، انشاءاللہ وہ کام اس کے لیے بہتر ہوگا۔ میں نے ایک چیپٹر ایک باب پڑھا ہے، اگر آپ کی مرضی ہو تو ہم آپ کے ساتھ اور چلے کنٹینیو کریں۔ کتنی دیر تک کے لیے رکھیں گے عصر کا درس؟ آدھا گھنٹہ رکھیں گے؟ جی آدھا گھنٹہ، چلیے انشاءاللہ۔ تو 15 پر ہم نے یا 10 پہ شروع کیا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اسی حساب سے یاد رکھیے گا، 40 پر ان کو آپ نوٹ کر دیجیے گا۔ یہ دوسرا چیپٹر ہے، دیکھیے دوسرا باب ہے، ہیڈ لائن لگ رہی ہے، اب تک کی حدیثوں سے آپ نے تجارت اسلام میں جائز ہے، صحابہ کرام نے، مہاجرین انصار نے تجارت کی ہے، اور یہ کہ جاہلیت کے بازاروں میں بھی تجارت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ چیزیں آپ نے پڑھی۔ اب آئیے دوسرا باب قائم کیا ہے، باب الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات۔ باب کا عنوان کا مطلب یہ ہوا کہ حلال بھی بالکل واضح ہے اسلام میں، اور حرام بھی بالکل واضح ہے۔ پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ عام آدمی بھی جاتا ہے، غلے کی تجارت میں کرتے، کھجور بیچتے، کپڑے بیچتے، جائز ہے نا، لیکن سب مسلمان عام آدمی بھی جانتا ہے سور کی شراب، سور بیچنا، شراب بیچنا جائز نہیں ہے ہمارے لیے جی۔ اسی طریقہ سے لہو و لعب کے آلات ہیں، موسیقی ہے، طبلہ ہے، اس طرح کی چیزیں ہم بیع نہیں کر سکتے۔ وبینہما مشتبہات، اور حلال حرام کے درمیان کچھ چیزیں ہیں جو مشتبہ ہیں، جن کا معاملہ کلیئر نہیں۔ دونوں طرح کے ویوز ہیں، حلال بھی ہو سکتا ہے اور حرام بھی ہو سکتا ہے۔ تو احتیاط کا تقاضا یہ ہے، دین کے احتیاط کا تقاضا یہ ہے، اور عزت کا کی حفاظت کا تقاضا یہ ہے کہ اس طرح کے کاموں سے، مشتبہ کاموں سے آدمی پرہیز کرے۔ عزت یوں بچے گی کہ لوگ یہ نہیں کہیں گے دیکھو یہ آدمی مشتبہ کاروبار کرتا ہے، اس کی کمائی مشتبہ ہے، ایسا بولیں گے اس کی کمائی مشتبہ ہے، یعنی کلیئرلی حلال نہیں ہے، حرام کا شبہ ہے اس میں، مشتبہ ہے، معاملہ اس کا بہت کلیئر نہیں ہے، گٹ مٹ سمجھیں گے۔ جس کو حلال سے بھی مشابہت ہو، حرام سے بھی مشابہت ہو، ایک پہلو سے وہ حلال دکھتا ہو، ایک پہلو سے وہ حرام دکھتا ہو، تو عزت کے بچانے کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی ایک دم واضح حلال تجارت کرے، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ حرام تاجر جا رہا ہے، حرام تجارت کرنے والا، یا مشتبہ تجارت کر رہا ہے،
اس کی تجارت مشتبہ ہے۔ اور دین کا بھی یہ تقاضا ہوگا کہ آپ اپنے دین کی حفاظت اگر چاہتے ہیں تو متشابہات سے پرہیز کیجیے، مشتبہات سے پرہیز کیجیے، کیونکہ مشتبہ چیزوں کو کرتے 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 آدمی اتنا جڑی ہو جاتا ہے کہ کل حرام کے دائرے میں بھی وہ داخل ہو جاتا ہے۔ تو یہ مشتبہ چیزوں کی تجارت آپ کو حرام میں لے جانے کا ذریعہ بنتی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہر وہ چیز جو حرام تک لے جانے کا وسیلہ اور ذریعہ بنے، جی وہ ناجائز ہوگا کہ جائز؟ آپ جا رہے ہیں، راستے میں کوئی لڑکی آ جا رہی ہے، روزانہ آپ جاتے ہیں، السلام علیکم کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں، ایک طرح سے اس کے دل میں آپ نے ایک جگہ بنا لی، پھر آپ نے اس کا نمبر مانگ لیا، یہ کیا وہ کیا، یہ سارے ذرائع حرام ہیں کیونکہ یہ برائی پر لے جانے والے۔ تو وہ سب ذریعہ جو انسان کو برائی تک لے جاتا ہو وہ حرام۔ کہا کہ مشتبہ تجارت سے بچو اگر اپنے دین کو بچانا چاہتے ہو، ورنہ مشتبہ کرتے 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 حرام خوری کی عادت پڑ جائے گی، جرأت پیدا ہو جائے گی۔ چھوٹی چوری کرتے 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 بیضہ انڈا چراتے چراتے آدمی بیگ ڈاکہ ڈالتا ہے، لٹیرا بن جاتا ہے، ڈاکو بن جاتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی چوری سے آدمی بہت بڑا سینئر ویٹرن چور بن جاتا ہے۔ بہرحال اس باب کو ادھر کیوں لائے کتاب البیوع میں کہ اور جگہ تو متشابہات ہے ہی، شاید سب سے زیادہ متشابہ معاملات تجارت کے اندر، یہ کہنے کے لیے اتنی اس میں شک ہے۔ بازار کے اندر جو آپ لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں، اکنامکس لوگ ہیں، جانتے ہیں کہ شیئر بازار میں کیا گھوٹالے ہیں، کس انداز کی تجارتیں ہوتی ہیں، کس طرح کی چیزیں ہیں، یا کمپنیوں کے شیئرز لیے جاتے ہیں بیچے جاتے ہیں، اس میں کس طرح کا معاملہ ہے۔ یہ چین سسٹم کی جو تجارت چلی ہے، تم نے میرے یہاں کاروبار کرو، مجھ سے مال لو، پھر تم دوسرے دو کو جوڑو، پھر تم دوسرے دو کو جوڑو، پھر اس طرح کے کتنے معاملات ہیں۔ کچھ چیزیں اس میں حلال بھی داخل ہو جاتی ہیں، کچھ حرام بھی داخل ہو جاتا ہے، پورا ایک نیٹ ورک۔ تو سب سے زیادہ اگر متشابہ معاملہ ہے جو انسان کو حرام تک لے جاتا ہے، وہ بیع و شراء کا معاملہ، تجارت کا معاملہ ہے۔ اس لیے اکثر محدثین نے اس حدیث کو الحلال بین والحرام بین، یہ نعمان بن بشیر کی جو یہ بہت زبردست حدیث ہے، جس کو بعض لوگوں نے کہا کہ اسلام 1/4 اسلام کی نمائندگی کرنے والی یہ حدیث، جن 4 حدیثوں پر اسلام کا کیا پورا قانون بیسڈ ہے، ان میں سے ایک حدیث ہے۔ معاملات کے باب ذکر کیا ہے۔ قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثني ابن عدي عن ابن عون عن الشعبي قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا ابن عيينة وحدثنا ابو فروة عن الشعبي قال سمعت النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن ابي عيينة عن ابي فروة قال سمعت الشعبي سمعت النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا محمد بن كثير اخبرنا سفيان عن ابي فروة عن الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات۔ حلال واضح ہے، حرام واضح ہے، اور ان دونوں کے درمیان کچھ چیزیں مشتبہ ہیں جن پر حلال کا بھی شبہ ہوتا ہے، حرام کا بھی شبہ ہوتا ہے۔ تو جو مشتبہ چیز کو چھوڑ دے، ایسے معاملے کو کہ جس کے اوپر گناہ ہونے کا اندیشہ ہو، ایسے معاملے کو چھوڑ دے جس میں گناہ پڑنے کا اندیشہ ہو، تو وہ آدمی انشاءاللہ واضح گناہ کا کام بدرجہ اولا چھوڑے گا، بالکل۔ اور جو کوئی شک کا کام کرتا ہو، شک کا بیوپار کرتا ہو، ایسے امور کی تجارت کرتا ہو جو مشتبہ ہیں، جس میں شک ہے، جس کی حلت میں، تو آج شک کا کام کر رہا ہے، ان قریب دیکھو گے کہ وہ بہت واضح گناہ کا کام بھی کرنے لگے گا اور ناجائز تجارت میں بھی مبتلا ہو جائے گا۔ بڑی زبردست بات ہے، یہ ذریعہ بنے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، دیکھو والمعاصی حم اللہ، معصیتیں جو ہیں، گناہ جو ہیں، محارم، جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے، یہ اللہ کی چراگاہ ہے۔ میرتا حول الحما، جو محفوظ اور ممنوع چراگاہ کے قریب اپنی بکریوں کو، اپنے جانوروں کو چراتا ہے، خطرہ ہے کہ اس کا جانور اس چراگاہ کے اندر منہ ڈال دے اور وہ پکڑا جائے۔ دیکھیے بہترین مثال دی آپ کو۔ ہوتا یہ تھا
قدیم زمانے میں جو بادشاہ ہوا کرتے تھے اور بڑے لوگ ہوا کرتے تھے، وہ زمین کا ایک بڑا سا حصہ ایکوائر کر لیتے تھے اور اس کے اندر ہریالی لگاتے تھے، گھاس پھوس لگاتے تھے اپنے جانوروں کو چرانے کے لیے، کہ ان کے نوکر چاکر اسی محفوظ چراگاہ کے اندر لے جائیں، اور عام پبلک کو بالکل اجازت نہیں تھی۔ اسلامی نقطۂ نظر سے یہ چیز جائز نہیں ہے، الا یہ کہ اسلامی سلطنت کا حکمراں بیت المال کے مال کو اور زکوٰۃ کے مالوں کو چڑھانے کے لیے ایک زمین ایکوائر کر لے، اور وہ بھی ایکوائریشن جو اس کا ہو وہ آبادی کی چراگاہ سے دور ہو، جہاں شہر کے یا گاؤں کے بستی کے لوگ اپنے اپنے جانوروں کو چڑھاتے ہیں اور پانی پلا کے لا کر کے اپنے باڑے میں باندھتے ہیں، اس سے دور ہو جو گورنمنٹ کی چراگاہ ہے، کیونکہ وہ 200 400 500 ایکڑ زمین یا 1000 ایکڑ کا ایکوائر کرے گی، ظاہر ہے کہ اتنا بڑا ان کو ملے گا جو آبادی سے وہ دور، سمجھ گئے، اور اس میں حکومت کا مال چلے گا، اسلامی حکومت کا مال جائے گا۔ اب اس میں قانونی طور پر پابندی ہے کہ بھائی دوسرا آدمی اس میں مال اپنا چرا نہیں سکتا، اور اگر چرائے گا تو جرمانہ لگے گا، مثال کے طور پر وہ پروہیبٹیڈ ایریا ہے اس کا، گورنمنٹ کا نہیں، آپ اس میں اپنا جانور چرا سکتے، تو ظاہر ہے کہ جرمانے سے اور سزا سے بچنے کے لیے چرواہا کیا کرے گا، اپنی بکریوں کو دور چرائے گا، اس ممنوع چراگاہ کے قریب بھی نہیں پھٹ کے گیا، کیونکہ سمجھے گا کہ اگر اس کی توجہ بکری سے ہٹی فوراً وہ بکری اس کے اندر گھس جائے گی، پکڑی جائے گی، چرواہا پٹائی کھائے گا، جرمانہ دینے کا مکلف ہوگا۔ جی تو ممنوع چراگاہ جس میں چرانا آپ کے لیے ممنوع ہے، پبلک کے لیے منع ہے، آپ اس سے دور ہٹتے ہیں تاکہ اس میں نہ جائے۔ تو اسی طریقے سے اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے سمجھو کہ یہ ممنوع چراگاہ کی یہ حیثیت رکھتی ہے، حرام کے قریب مت پھٹکو ورنہ حرام میں داخل ہو جاؤ گے، بھاگو بھائی۔ جیسے تم ممنوع چراگاہ میں پھنسنے سے بچنے کے لیے اپنے جانوروں کو دور چڑھاتے ہو، اسی طریقہ سے گناہ میں پڑنے سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ تم مشتبہ چیزوں سے پرہیز کرو، بھاگو۔ بہترین مثال دی آپ نے، کیونکہ مشتبہ کرو گے تو رفتہ رفتہ حرام کھلم کھلا حرام بیپار کرنے لگو۔ اس لیے علماء سے پوچھو کہ جائز بھی ہے، بعض علماء ناجائز بھی کہتے ہیں۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ اس مسئلے میں اس کو کہتے ہیں ناجائز، ارے بھائی نہیں کرنا، نہیں کرنا، بڑے عالم تھے، انہوں نے فتویٰ دیا ایسا مسئلہ کرو، ایسی تجارت کرو جس کو علماء نے حلال کیا ہے، سمجھا نا۔ اب آپ سنیے مزے کی بات، امام بخاری میں بہت بڑی فقاہت تھی، سمجھا کہ امت کے سب سے بڑے فقیہ نہیں کرے تو سب سے بڑے چند فقیہوں کے اندر حضرت امام بخاری کا تھا۔ اب جب یہ حدیث آئی کہ بھائی مشتبہ چیزوں سے پرہیز کرو، تو مشتبہ کس کو کہتے ہیں؟ مشتبہ کس کو کہتے ہیں؟ اس میں گراؤنڈ ہونا چاہیے، دلیل کی بنیاد پر اشتباہ پیدا ہو جائے، بغیر دلیل کر کے کیڑے نکال لے تو یہ ہے مبالغہ آرائی، اور آدمی پریشان ہوتا ہے۔ ابھی ہم بازار نکلے، مثال کے طور پر تھوڑی دیر کے لیے سوچیے، کسی کپڑے کی دکان پر جا کے ٹھہرے، کپڑا پسند بھی آ جائے کہ یہ کپڑا اپنے کو لینا ہے، لیکن پھر سوچے معلوم نہیں اس کی تجارت کیسی ہے، اس نے یہ پیسہ کاروبار میں جو لگایا ہے اس نے بینک سے سود پہ لیا ہوا ہے کیا، اچھا اس نے جس سے خریدا ہے وہ کیا بیپار سودی کرتا ہے کیا، اچھا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس کاروباری نے کسی کا پیسہ چوری کیا ہو، اس سے جا کر کے اس نے اپنی دکان ڈالی ہو۔ تو ظاہر ہے کہ یہ سب خیالات جب آپ کے دماغ میں آئیں گے تو آپ تو وہاں پر سامان نہیں لیجیے گا، شیطان کہے گا چلو دوسری دکان پر گئے، گوشت کے بازار میں گئے، معلوم نہیں کہ یہ بکرا حرام کا ہے کہ حلال کا ہے، اس کو ذبح حلال طریقے سے کیا گیا ہے کہ حرام طریقے سے کیا گیا ہے، کہ جھٹکا مارا گیا ہے کہ بجلی کا شاٹ لگایا گیا ہے، یہ پوٹلا اس نے خرید کے لایا ہے کہ چوری کا ہے، اس کو ذبح کرنے والے نے بسم اللہ کیا ہے کہ بسم اللہ نہیں کیا ہے۔ اچھا ذبح کرنے والا حنابلہ کے نزدیک، علماء کی ایک جماعت کے نزدیک بے نمازی کا ذبیحہ حرام ہے، تو یہ بے نمازی تو نہیں ہے، سمجھا کہ نہیں ہے؟ بھائی تم نماز پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے ہو؟ ارے بھائی مولوی صاحب کیا بات کرتے ہو، پڑھتے ہیں بھائی، نہیں پڑھتے، ہم نہیں پڑھتے، جمعہ پڑھتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں 10 بکرے روزانہ ذبح ہوتے ہیں، ہم نے ایک مولوی صاحب کو تنخواہ دار رکھا ہوا ہے کہ وہ روز صبح آ کر کے میرے 50 بکرے ذبح کر جاتے ہیں، ہمارے بوچر اس کی کھال نوچ کر بوٹیاں بنا کر کے ہماری دکانوں پہ ڈالتے ہیں،
अच्छा ये अब इतनी सारी बातों को, अरे मुसलमानों का बाज़ार है, उसमें गोश्त बिक रहा है, जाकर के ख़रीदो भाई। अब इसकी हाँ, अगर पहले से तुमको ये पता हो कि ये दुकानदार है, अगर ये झटके से ज़बह करता है, गैर शरई ज़बह करता है, बिस्मिल्लाह जानबूझ के इस पर उसने नहीं कहा है, और तुमको ये मालूम है कि ये खुद ही अपने हाथ से ज़बह करता है और ये बेनमाजी है, और तुम बेनमाजी को दलीलों की रोशनी में काफिर समझते हो, मतलब लेकिन इस तरीके से तमाम दुकानों पर जाकर के तुम पूछोगे, मैं समझता हूँ कि पूरे दिन बाजार खंगाल करके जिस दुकानदार के पास जाओगे ये सब शुबहात तुम्हारे दिल में पैदा होंगे। ये शुबहा नहीं होगा, ये वसवसा ये शैतानी होगा। शुबहा का ग्राउंड होना चाहिए, कुछ दलील होनी चाहिए। अब देखिए मजे की बात है, काल हसन बिन अबी सिनान बड़े बुजुर्ग ताबई हैं, ताबईन के ज़माने के एक बुजुर्ग है, ये कहते हैं मा राई तो शैअन अहवन मिन अल-वक़्त, एहतियात करो भैया, इससे अच्छी क्या चीज़ है, एहतियात करो इससे अच्छी क्या चीज़ है। तामा यरीबो कैला माला यरीबो का, ये हदीस का एक टुकड़ा है, हसन दर्जे की हदीस है इंशाअल्लाह। उस चीज़ को छोड़ दो जिसमें शक हो, वो इख्तियार करो जिसमें शक ना हो। हमारे दोस्त लोग पूछेंगे मेरे साहब हम जाते हैं अमेरिका में गए हैं, उसके होटल में जाते हैं, गोश्त मिलता है उधर, मालूम नहीं झटके से ज़बह किया। उनका दुकानदार कौन है भाई, तो क्रिश्चियन है, उनका खाओ। नहीं हो सकता है कि झटके से ज़बह किया हो, बिस्मिल्लाह नहीं किया हो, तो हम उसको क्या जवाब देंगे कि अल्लाह ताला ने तो हलाल किया है, ताअमुल लज़ीना उतुल किताब हिल्लुल लकुम, अहले किताब का ज़बीहा हलाल है, तुम खाओ। फिर भी तुम कहते नहीं, मालूम नहीं बिस्मिल्लाह उन्होंने किया कि नहीं किया, झटके से ज़बह किया, बिजली का शॉट लगा के जानवर को पहले मार देते उसके बाद ज़बह करते हैं, तो हम आपको क्या कहेंगे। एहतियात करो भैया, जाओ साग सब्जी मछली खा कर के आ जाओ। इससे अच्छी कोई बात बता सकते हैं। हसन बिन अबी सिनान कहते हैं कि सबसे अच्छी बात है कि जहाँ तुमको शक लगे छोड़ो, लेकिन ग्राउंड होना चाहिए, वहाँ ज़बह भी होता है और झटका भी लगता है। अच्छा, इस बात पे कभी ना जाओ कि जो एक्सपोर्टेड मीट आ रहे हैं इस पर लिखा हुआ है हलाल तरीके से ज़बह किया। हो सकता है कि मुसलमानों के बाज़ार में उसको तरवीज व इशाअत करने के लिए स्टिकर लगा दिया हो कि हलाल तरीके से ज़बह है, मुमकिन है कि हलाल ना हो, लेकिन अगर आ रहा है मुस्लिम कंट्री से आ रहा है, या वो माल आ रहा है क्रिश्चियन के यहाँ से, यहूद और नसारा के मुल्कों से आ रहा है, उनका ज़बीहा हलाल है, लेकिन खालिस काफिर मुल्क से आ रहा है अगर, आप मत खाइए, ठीक है। अल्लाह ताला ने हलाल किया है, तो खामखा के लिए लोग बहुत सारे वसवसे के शिकार हो जाते हैं। लेकिन अगर उनका किसी तरीक़े से वसवसा न जाता हो तो हम उनको ये कहेंगे कि एहतियात की राय इख्तियार करो। अब आइए हदीस देखिए, ग्राउंड होना चाहिए, शक होने का ग्राउंड होना चाहिए। अब देखिए हदीस देखिए, क़ाल हद्दसना मोहम्मद इब्न अबी कसीर मोहम्मद इब्न कसीर क़ाल अख़बरना सुफ़यान व अख़बरना अब्दुल्लाह इब्न अब्दुर्रहमान इब्न अबी हुसैन क़ाल हद्दसना अब्दुल्लाह इब्न अबी मुलैका अन उक़बत इब्न अल-हारिस रज़ियल्लाहु अन्हु अन्न इम्रअतन सौदा जाअत फ़ज़अमत अन्नहा अर्दअतहा फ़ज़करत अन-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़अरज़ अन्हु व तबस्सम अन-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल कैफ़ वक़द क़ील वक़द कानत तहतहु इब्रतु अबी इहाब अत-तमीमी। कहते हैं उक़बा बिन हारिस कहते हैं कि एक काली औरत आई और उसने ये कहा कि उसने मुझको और मेरी बीवी को दूध पिलाया है। मैं तो हैरान रह गया, गोया कि उसके कहने के बमूजिब मेरी बीवी मेरी रज़ाई बहन है, दूध शरीक बहन है, हराम होती। अरे भाई तू कहाँ थी अब तक, कभी किसी ने बताया नहीं इसी लोकेलिटी में कि आप जिससे शादी कर रहे हैं वो हमारी बहन है, हमारे घर के लोगों ने नहीं बताया, तुम कहाँ थी, मेरी शादी तक गायब रही, शादी के बाद कब आई, मेरे कई बच्चे हैं, इनसे जमालत। अच्छा, दूध पिलाने वाली वो खुद ये दावा कर रही है, सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है ना ग्राउंड। वो जो पिलाया है जिसने वो खुद दावा कर रही है। अब ये शख्स चला अपने घर से, मक्के से चला मदीना एक मसले को पूछने के लिए, एक मसले की दरियाफ्तगी के लिए मदीना आया और नबी साहब ने कहा कि ये मामला हो गया, मैंने जिस औरत से शादी किया है, काली औरत दावा करती है कि उसने हम दोनों को दूध पिलाया और मेरे बच्चे हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चेहरा घुमा लिया, बात बहुत अच्छी नहीं लगी क्योंकि शादी हो चुकी है, इतने दिनों से बीवी से
میل محبت میل جل قائم تھا، صاحب اعلی اولاد ہو چکا ہے، اب ایسے وقت میں دونوں کی جدائی کا مسئلہ ہونے کا ہے، معاملہ بہت ٹھیک نہیں تھا۔ اور پھر آپ نے تبسم فرمایا اور کہا کیف وقت قیلا، کیا کرو گے جب ایسا کہا جا رہا ہے تو؟ نہ آپ نے اس عورت کو سچا کہا نہ جھوٹا کہا، کیا کرو گے جب ایسا کہا جا رہا ہے تو؟ ڈاؤٹ فل ہوا نا معاملہ، ارے معاملے میں شک آیا کہ نہیں آیا؟ مطلب اشارہ یہ تھا کہ چھوڑ ہٹاؤ، چھوڑو، بچہ تمہارا رہے گا، حلالی ہوگا، کیونکہ جان بوجھ کے تم نے ایسا نہیں کیا۔ گراؤنڈ پایا گیا، ایک دعویٰ آیا جو دعویٰ بتا رہا ہے کہ تم اس کے ہو بھی یہ سکتا ہے کہ عورت غلط بھی بولتی، لیکن چونکہ پلانے والی وہ ہے، اسے ٹرسٹ کیا اس پر اور کہا کہ اگر ایسا کہہ رہی ہے تو معاملے میں شبہ تو ہو گیا، اس لیے چلو چھوڑ دیتے۔ ایک دوسری حدیث دیکھیے، یہ بڑی مزے کی حدیث بھی ہے، کہتے ہیں صاحب قال حدثنا يحيى بن قزة قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت كان عتبة بن ابي وقاص عهد الى اخيه سعد بن ابي وقاص الى اخره۔ دیکھیے اس میں مزے کی بات یہ ہے، لمبی حدیث ہے، اس کو مختصر آپ سے کرتے ہیں یہ کہ صاحب زمعہ جو حضرت سودا کے والد تھے، سودا بنت زمعہ، زمعہ کی ایک لونڈی تھی، عتبہ بن ابی وقاص جو مشرک تھا، جنگ احد جنگ بدر میں قتل کیا گیا، وہ اس لونڈی کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، اس کے ناجائز تعلقات تھے اس مشرک کے۔ تو عتبہ جب مرنے لگا تو اس نے اپنے بھائی سعد کو کہا، سعد بن ابی وقاص سپہ سالار اسلام، عظیم صحابی، دیکھ زمعہ کی لونڈی کے پیٹ میں جو بچہ ہے نا وہ تمہارا بھتیجا ہوا، تمہارے بھائی کا بچہ ہے۔ عتبہ نے کہہ دیا، کس کو؟ سعد کو، اپنے بھائی سعد بن ابی وقاص، کہ دیکھے گا اس لونڈی کا خیال رکھے گا، جب وہ بچہ پیدا کرے گا بچے کو لے لے گا، وہ تمہارا بھتیجا بھتیجی ہے۔ جب بچہ پیدا ہوا تو ادھر زمعہ کے بیٹے عبد نے کہا کہ نہیں، وہ میرے باپ کی لونڈی کا بچہ میرا بھائی ہے، تمہارا کیسے ہوگا، تمہارا بھتیجا کیسے ہوگا؟ ارے میرے باپ کی لونڈی تھی نا، میرا باپ اس کا استعمال کرتا تھا، دعویٰ تو بالکل حق ہے۔ اب یہ کہا کہ نہیں میرے بھائی نے یہ کہا ہے، مجھ سے ایگریمنٹ، مجھ سے وعدہ لیا ہے۔ اب یہ جھگڑا پہنچا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، آپ نے فیصلہ یہ فرمایا کہ الولد للفراش، بچہ تو ہوتا ہے بستر والے کے لیے، جس کا گھر ہے بچہ اس کا ہے۔ اگر تم کو ایکسیپٹ ہے کہ وہ تمہارا بچہ ہے، کچھ لوگوں کو ہوتا ہے 3 سال 4 سال کے بعد سعودی عرب سے آیا، پھر بھی بیوی بچہ لے کر آ گئی، کہتا نہیں وہ میرا ہی ہے، تو چلو بھائی ہمارے لیے کیا درد سڑی۔ لیکن کوئی زانی ہے وہ کہے کہ نہیں یہ بچہ تو میرا ہے، یہ عورت ہم سے انٹینگل تھی، ہم کہیں گے نہیں، چونکہ مرد کو اس بچے پر اعتراض نہیں ہے، اس لیے بچہ اسی کا ہوگا، چاہے ایکچوئل ہو کہ نہ ہو، قانون یہی ہے کہ الولد للفراش۔ اور زانی جو دعویٰ کر رہا ہے اس کو خیبت و خسران، نامرادی اور ناکامی کے سوا کچھ نہیں ملے، جاؤ، سمجھ گیا؟ تو آپ نے کہا کہ نہیں، بچہ تو جائے گا عبد بن زمعہ کے پاس، یہی ان کا جو ہوگا وہ ان کی باپ کی لونڈی کا بچہ گویا ان کا بھائی ہوگا، آپ کو کچھ نہیں ملے گا، ساتھ سے کہا۔ لیکن وہ جو اس بچی کے بطن سے جو لونڈا پیدا ہوا تھا، بچہ لڑکا، وہ بالکل واضح طور پر ہو بہو لگتا تھا کہ عتبہ کھڑا ہے، یعنی زانی کی شکل پر، مکروہ شکل پر ہے، ناپسندیدہ شکل پر، یعنی عبد کی شکل پہ، زمعہ کی شکل پہ نہیں، عتبہ کی شکل پر۔ یہ جو شکل زانی سے ملتی جلتی ہے، یہ ڈاؤٹ پیدا کر رہی ہے کہ نہیں کہ یہ بچہ عتبہ کا ہے۔ لیکن چونکہ جوڈیشیری اسلام کی یہ کری کہ بچہ جس کے گھر میں پیدا ہوگا، جس کے بستر پر ہوگا، اس کا بچہ کہلائے گا، اس شبہ کی وجہ سے کہ دلیل ایک آ گئی جس نے اس کو ڈاؤٹ فل بنایا، آپ نے اپنی بیوی سودا بنت زمعہ سے کہا کہ سودا، فیصلہ تو میں نے کر دیا ہے تمہارے باپ کے بھائی کے بیٹے کے حق میں، وہ بچہ جائے گا تمہاری طرف، لیکن یہ تجیبی من ہو یا سودا، سودا تو اس لڑکے سے پردہ کرنا، جب وہ بڑا ہو جائے گا تو اس سے پردہ کرنا، احتیاط کرنا،
دال میں کالا ہے، ہماری اصطلاح میں یہ ہماری زبان ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے تو پردہ کرے. الحمدللہ حضرت سودا نے کبھی بھی اس لڑکی کو نہیں دیکھا. یہ نہیں کہ ہاں باجی آپی، نہیں، دور سے ہی رہو. تو شبہ کا یہ مطلب ہے کہ کوئی گراؤنڈ ہونا چاہیے. ایک حدیث اور پڑھتے ہیں. قال حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبہ قال اخبرني عبد الله بن ابي الصخر عن الشعبي عن ابي بن حاتم رضي الله عنه سألته عن الميراث فقال اذا اصاب بحده فكل واذا اصاب بارضه فقتل فلا تاكل فانه وقير. قلت يا رسول الله ارسل كلبي واسمي فاجد معه على الصيد كلبا اخر لم اسمي عليه ولا ادري ايهما اخذ. قال لا تاكل انما سميت على كلبك ولا تسمي على الاخر. مزے کی بات. ابی بن حاتم کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کوئی ڈنڈا ہے، کوئی چوڑی چکری چیز ہے اس طرح کی، اس سے ہم نے کسی شکار کو مارا اور وہ مر گیا، تو آپ نے فرمایا کہ چوڑائی میں لگا ہے تھپ سے ایسے، تو اس کا مطلب یہ کہ چوٹ لگی ہے جس سے وہ مر گیا. موقوذہ، چوٹ کھایا ہوا، تو حرام ہے. لیکن اگر اس میں نوک تھا، نوکی دھاردار چیز ہے، بمبو جانتے ہیں نا، بانس بمبو جانتے ہیں نا، جب آپ اس کو پھاڑیں گے اور اس کی پتی بنائیں گے اس میں ہوتا ہے تیز دھار ہوتا ہے. اس کو ایسے کر کے اگر آپ نے کچھ پھینک کر کے مارا اور دھار لگا، اس کا کٹ گیا چمڑا اس کا، تو اگر دھاردار چیز ہے تو اس سے تو سمجھیں گے کہ وہ ذبح ہوا. جب تک تم گئے گر کے خون بہہ کر کے مر گیا ہے، اب وہ گردن اس کی اتارو وہ کھاؤ. لیکن اگر لگا کے ساتھ چمڑا اس کا پھٹ گیا ہے، چوٹ کھایا ہے اس نے، اب مثال کے طور پر کوئی بڑا سا پتھر ہے اور اس پتھر سے آپ نے لے کر کے مار دیا، ظاہر ہے کہ وہ کاٹ پھاڑ نہیں سکا، اس کی چوٹ سے وہ جانور آپ کا مر گیا، تو آپ نے کہا کہ مت کھاؤ. ہاں دھار سے کٹے تب وہ کھاؤ. ایک مسئلہ تو سمجھ میں آ گیا، کیونکہ چوٹ کھایا ہوا جانور موقوذہ ہے اور چوٹ کھایا ہوا جانور حرام ہے. کہا یا رسول اللہ، اب دوسرا ایک سوال ہے، میں اپنے سدھائے ہوئے کتے کو، جس کو میں سیدھا کرتا ہوں، تعلیم دیتا ہوں شکار پکڑنے کے لیے، شکاری آدمی ہوں، میں جب کسی شکار کو دیکھتا ہوں اپنے کتے کو چھوڑتا ہوں، اور چھوڑتا ہوں تو کہتا بسم اللہ، وہ کتا اس کے پیچھے دوڑتا ہے. لیکن جب وہ قریب جاتا ہے تو ایک دوسرا کتا بھی اس کے شامل ہو جاتا ہے. اب وہ کس کا کتا ہے میں نہیں جانتا، میں نے اپنے کتے پر تو بسم اللہ کر کے اس کو چھوڑا تھا، لیکن دوسرا کتا اس پر بسم اللہ نہیں کیا گیا ہے. اچھا معلوم نہیں، دونوں کتے جھپٹے ایک ساتھ شکار پر وار کیا، اب ہمارے کتے نے پکڑا اس کو، مارا، دانت گڑایا اس کے اندر، یا اس کے دوسرے کتے نے کیا. ہو سکتا ہے میرا کتا دبنگ ہے، اس کتے سے چھین کر کے اس شکار کو لے کر کے میرے پاس آیا. اب یہ سارا تماشا بہت دور سے میں دیکھ رہا ہوں، لیکن ایک دم کنفرم نہیں ہوں کہ میرا ہی جانور اس کو جھپٹا ہے اور دوسرا کتا تماشا بھی کے طریقے سے کھڑا رہا ہے، لیکن لے کر آیا میرے پاس میرا کتا، لیکن اس میں ایک دوسرا کتا بھی شامل ہو گیا. تو آپ نے کہا کہ مت کھاؤ کیونکہ شک پیدا ہو گیا. ہو سکتا ہے کہ دوسرے کتے نے مارا ہو، تمہارے کتے نے جھپٹ لیا ہو، اس سے شکار چھین کر کے لے آیا ہو. تو اگر یہ سب تمام 3 حدیثیں آئی ہیں، اس کا مطلب کیا ہوا کہ شک کا گراؤنڈ ہونا چاہیے. بغیر گراؤنڈ کے شک مت کرو، اور یہ متشابہ نہیں ہے. شبہات سے بچو، شبہات سے. انشاءاللہ تعالیٰ اب یہ چوتھا باب ہے، باذن اللہ تعالیٰ اس کو ہم کنٹینیو کریں گے اگلے درس میں. میرے سامنے وہ گھڑی جو کہ تو کھڑی ہے یا معلوم نہیں آگے بڑھ گئی، لیکن خیر اب میرا خیال ہے کہ درس رہنے دیجیے اسی پر. ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ.